علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور اب اس عمران کے خاتمے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیری ڈوم نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مقدس موتی کہاں ہے؟ ہناس نے پوچھا۔ تم نے خود ہی بتایا تھا کہ اس عمران نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ جزیرہ ہونیرا میں واقع ہے، جیری ڈوم نے کہا۔ جزیرہ ہونیرا تم نے دیکھا ہوا ہے؟ ہناس نے پوچھا۔ ہاں، میں بے شمار بار وہاں گیا ہوا ہوں۔ کافی بڑا اور آباد جزیرہ ہے۔ وہاں بے شمار کانیں ہیں جن میں سے بیشتر سونے کی کانیں ہیں، جیری ڈوم نے کہا۔ یہ مقدس موتی تمہارے خیال کے مطابق کتنا بڑا ہوگا؟ ہناس نے پوچھا۔ جیسے موتی ہوتے ہیں ویسا ہی ہوگا، جیری ڈوم نے جواب دیا۔ پھر اتنے بڑے جزیرے میں تم اسے کیسے اور کہاں تلاش کرو گے؟ ہناس نے کہا تو جیری ڈوم بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تمہاری بات درست ہے، واقعی اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، جیری ڈوم نے جواب دیا۔ اب سوچ لو، ہناس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس کام کے لیے بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کر لوں گا، جیری ڈوم نے کہا، جو عالم اس معاملے میں کام دے سکتے تھے۔ میرا مطلب ہے جیری کا باپ پروفیسر نکسن اور اس کا استاد پروفیسر آسٹر، ان دونوں کو تو اس راز کو افشاں ہونے سے بچانے کے لیے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جینی اور ڈاکٹر شوبان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب ایسا کوئی عالم موجود نہیں جو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکے۔ اگر ہے تو ان کا تعلق روشنی سے ہے اور انہیں ہم مجبور نہیں کر سکتے، ہناس نے کہا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ہر حالت میں یہ مقدس موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جیری ڈوم نے کہا۔ یہ عمران اس معاملے میں کام کر سکتا ہے اور مجھے بڑے شیطان کی خاص طاقت ماس تاگی نے خصوصی بھیٹ لے کر بتایا ہے کہ اگر اس موتی کو کوئی تلاش کر سکتا ہے تو صرف و پاکیزائی عمران ہی کر سکتا ہے۔ البتہ ہمیں اس کی نگرانی کرنی ہوگی۔ وہ اس مقدس موتی کو حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے ضائع کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم نے اس سے پہلے کہ وہ اسے ضائع کرے اسے ہلاک کر کے اس سے موتی حاصل کرنا ہے، ہناس نے کہا۔ نگرانی کیسے کی جائے گی؟ جیری ڈوم نے کہا۔ تمہارے آدمی نگرانی کریں گے اور کیسے ہوگی؟ ہناس نے کہا۔ میرے آدمی اسے ہلاک کر سکتے ہیں لیکن نگرانی والا کام میرے آدمیوں کے بس کا نہیں، جیری ڈوم نے جواب دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس عمران کا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر اطمینان سے اس مقدس موتی کو ٹریس کیا جائے تاکہ عمران کے اسے حاصل کرنے کا خدشہ ہی ختم ہو جائے، ہناس نے کہا۔ ہاں، یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، البتہ اس کی نشاندہی تمہیں کرنا ہوگی، جیری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نشاندہی کی ضرورت نہیں، یہ آدمی سب سے پہلے تمہارا خاتمہ کرنا چاہے گا تاکہ تم میدان سے ہٹ جاؤ، اس لیے وہ خود تم تک پہنچے گا، ہناس نے کہا۔ مجھ تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ میرے بارے میں صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں؟ کارسن تک نہیں جانتا جس کے ساتھ میرا سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطہ ہے، جیری ڈوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔ تمہارے آدمیوں سے وہ کارسن کے بارے میں معلوم کر چکا ہے اور کارسن سے وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ گو کارسن کو واقعی معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو، لیکن وہ بہرحال معلوم کر لے گا، پھر اس کا خاتمہ تمہارا کام ہے، ہناس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے آنے دو، میرے آدمی خود ہی اس کا خاتمہ کر دیں گے، جیری ڈوم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ہناس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر تم مقدس موتی ٹریس نہ کر سکے تو پھر، جیری ڈوم نے کہا، تو پھر 100 سال مزید انتظار کرنا ہوگا، پھر یہ مقدس موتی خود بخود باہر آ جائے گا، ہناس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کیا پھر اسے ہم حاصل کر لیں گے؟ جیری ڈوم نے کہا۔ نہیں، پھر یہ مقدس موتی بڑے شیطان کی تحویل میں چلا جائے گا اور اس کی مرضی، وہ جسے چاہے اپنا نائب بنا دے، حناس نے کہا۔ تو پھر کیوں نہ اس عمران کو ہی استعمال کیا جائے؟ تم اس کے ذہن پر قبضہ کر لو یا اپنی طاقتیں اس کے پیچھے لگا دو، جیری ڈوم نے کہا۔ نہیں، وہ روشنی کا آدمی ہے اور میں یا کوئی شیطانی طاقت اس وقت تک اس پر قابو نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ روشنی کے حصار سے باہر نہ نکل جائے، اور بظاہر ایسا ممکن نہیں۔ اس سے پہلے بھی بے شمار شیطانی اور جناتی طاقتیں اس پر قابو پانے کے چکر میں اپنے آپ کو فنا کرا بیٹھی ہیں۔ اس لیے دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی نگرانی کی جائے یا پھر اسے ہلاک کر دیا جائے، اور میرے خیال کے مطابق یہ دوسری صورت آسان ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے والا آدمی ہے، حناس نے جواب دیا۔ کیا اس کی کوئی کمزوری ایسی نہیں ہو سکتی جس کی بنا پر اسے قابو کیا جا سکے؟ جیری ڈوم نے کہا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، حناس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی ساتھی، اس کی کوئی دوست عورت، کوئی تو ایسا ہوگا، جیری ڈوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں پہلے بھی کام ہو چکا ہے، اس لیے یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو، بس اسے ہلاک کرا دو، یہی غنیمت ہے۔ باقی رہا مقدس موتی کا خیال، تو میرے خیال میں اگر تم اس عمران کو ہلاک کرا دو تو بڑا شیطان خوش ہو کر خود یہ موتی تمہیں دے دے گا، حناس نے کہا۔ وہ کیوں؟ جیری ڈوم نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ اس عمران نے بڑے شیطان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کی انتہائی بڑی بڑی طاقتوں اور اس کے انتہائی طاقتور قدیم جادو اور سحر کا خاتمہ اسی عمران نے کیا ہے، کہ بڑا شیطان اسے اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی ہلاکت ہی بڑے شیطان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی، حناس نے کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، پھر تو واقعی اس کا خاتمہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، تم بے فکر رہو، اب وہ ہر صورت میں ہلاک کر دیا جائے گا، جیری ڈوم نے کہا۔ تو پھر میں واپس جا رہا ہوں، حناس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جیری ڈوم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور حناس تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو جیری ڈوم نے سیاہ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کارسن بول رہا ہوں چیف۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کارسن کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کیونکہ یہ خصوصی فون لائن تھی۔ اس نے فون کی گھنٹی بجتے ہی کارسن کو معلوم ہو گیا تھا کہ کال کرنے والا جیری ڈوم ہے۔ کارسن، تم نے غلط رپورٹ کیوں دی ہے؟ جیری ڈوم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں چیف، مجھے بلیک ماسٹر کی طرف سے جو رپورٹ ملی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، کارسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ماسٹر کو غلط رپورٹ دی گئی ہے، اس نے جو آدمی پاکیزہ بھیجے تھے انہیں اس عمران نے پکڑ لیا، اور پھر اس نے ان سے تمہارے اور ماسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان سے ماسٹر کو فون کرا کر یہ کہہ دیا کہ وہ ملک سے باہر ہے، حالانکہ وہ ملک میں موجود ہے، جیری ڈوم نے کہا۔ او، یہ تو واقعی بہت غلط بات ہو گئی ہے، اب کیا حکم ہے چیف؟ کارسن نے کہا۔ بلیک ڈیتھ سیکشن کو اس کے انچارج سمیت ختم کرا دو، جیری ڈوم نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، وہ میرے کلب میں چاہے کچھ بھی بن کر آ جائے ٹریس ہو جائے گا، یہاں میں نے ایسے انتظامات کرائے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی میک اپ میں آئے تو مجھ سے بچ نہ سکے گا، کارسن نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے ہی یہ ہلاک ہو مجھے فوراً رپورٹ دینا، جیری ڈوم نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے 100% یقین ہو کہ جو احکامات اس نے دیے ہیں ان کی ہر قیمت پر تعمیل ہو جائے گی۔ عمران ڈاکٹر انصاری کی رہائش گاہ پر موجود تھا، اور وہ ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ڈاکٹر انصاری کہیں گئے ہوئے تھے، اور ملازم نے انہیں عمران کی آمد کی فون پر اطلاع دے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران کو بٹھایا جائے، وہ آ رہے ہیں۔ اس لیے عمران ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔
عمران کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ دراصل اس ڈیول پرل کے سلسلے میں الجھن کا شکار تھا۔ جیری ڈوم کے آدمیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے چوکنا کر دیا تھا، لیکن اسے جیری ڈوم کی اتنی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ جزیرہ ہنیرا میں وہ اس شیطانی موتی کو کہاں تلاش کرے۔ موتی کوئی پہاڑی تو نہ تھی کہ وہ اسے چیک کر لیتا، ایک چھوٹے سے موتی کو وہ اتنے بڑے جزیرے پر کیسے تلاش کر سکتا تھا؟ یہی بات اس کے لیے انتہائی الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے 2 بار رنگریز حاکم دین کو بھی مل آیا تھا، لیکن حاکم دین نے اسے کوئی واضح بات بتانے کی بجائے پہلے کی طرح اشارتاً باتیں کی تھی، جس کی وجہ سے عمران مزید الجھ گیا تھا۔ سید چراغ شاہ صاحب سے پوچھنے کی اسے ہمت نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ ڈاکٹر انصاری کے پاس آ گیا تھا تاکہ اس معاملے میں اس سے کھل کر گفتگو ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈاکٹر انصاری کی آمد کی اطلاع دی گئی اور پھر چند لمحوں بعد ڈاکٹر انصاری اندر داخل ہوئے تو عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں معذرت خواہ ہوں عمران کہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا، سلام دعا کے بعد ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ کوئی بات نہیں، دراصل شدید ذہنی الجھن کی وجہ سے میں منہ اٹھائے چلا آیا، ورنہ مجھے اخلاقاً پہلے فون کر کے معلوم کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کم ہی باہر جاتے ہیں اس لیے مل جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس اچانک ایک کام پڑ گیا، بہرحال بیٹھو، تمہارا شکریہ کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر آ جاتے ہو، حقیقت یہی ہے کہ مجھے بھی تم سے مل کر دلی خوشی ہوتی ہے، ڈاکٹر انصاری نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اس خلوص کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں دراصل اس شیطانی موتی کے بارے میں بے حد الجھن میں رہتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیسی الجھن؟ کھل کر بات کرو، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ یہ موتی جزیرہ ہنیرا میں ہے، لیکن کہاں ہے اور کیسے ٹریس ہوگا اس کے بارے میں کوئی واضح لائن آف ایکشن سامنے نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر انصاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ او واقعی، اس پوائنٹ پر تو میں نے بھی غور نہیں کیا، میں بس یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے مقام کا پتہ چل گیا ہے، لیکن واقعی اتنے بڑے جزیرے پر ایک چھوٹے سے موتی کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس سلسلے میں تم نے کسی سے بات کی ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ سید چراغ شاہ صاحب سے تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بتانا ہوتا ہے وہ خود ہی بتا دیتے ہیں، اور جو وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے اس پر وہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ البتہ میں رنگریز حاکم دین صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے پہلے کی طرح مبہم سے اشارے دیے ہیں اور بس، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ کھل کر بتائیں کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، میں نے ان سے کہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے ان کے اشاروں کی سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب، کہ ان کی اس عادت کی وجہ سے مجھے بے حد کوفت ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر انصاری بے اختیار ہنس پڑے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ڈاکٹر حاکم دین صاحب جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر انصاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، جب انہیں ایک چیز کے بارے میں علم ہے تو کھل کر بات کریں، یہ مبہم سے اشارے کر دینا تو سوائے دوسرے کو الجھانے کی اور کیا مطلب رکھتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تمہیں ہوا مہوا حاکم دین صاحب پر غصہ آ رہا ہے، یہ کام وہ دانستہ نہیں کرتے، ان کی تربیت جس انداز میں ہوئی ہے وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ تم نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہے، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ ہاں مگر، عمران نے جواب دیا۔ میری بات مکمل ہونے دو، ڈاکٹر انصاری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، عمران نے کہا۔
جس زمانے میں تم نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا اسی زمانے میں اس یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے مضامین پڑھائے جا رہے ہوں گے، بلکہ اسی زمانے تک اسے محدود کیوں رکھا جائے؟ ہر زمانے میں یونیورسٹی میں بیک وقت بے شمار مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مثلاً ریاضی، فلسفہ، زبانیں، معاشرتی اور سماجی مضامین، جرنلزم، منطق، سائنس اور سائنس کے بے شمار شعبے وغیرہ وغیرہ۔ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ جی ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے روحانیت میں مختلف شعبے اور مختلف انداز نہیں ہو سکتے؟ سید چراغ شاہ صاحب اور حاکم دین صاحب بے شک روحانیت سے ہی متعلق ہیں، لیکن کیا ان کے انداز اور سوچ وغیرہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ جیسے ایک یونیورسٹی میں سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے اور جغرافیہ اور تاریخ بھی۔ کیا صرف سائنس پڑھنے والے ہی طالب علم ہیں، دوسرے نہیں؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، واقعی اس طرف میرا دھیان نہیں گیا کہ روحانیت میں بھی بہت سے انداز ہو سکتے ہیں۔ عمران نے کہا مجذوبیت بھی ایسا ہی ایک شعبہ ہے۔ حاکم دین صاحب مجذوب ہیں اور مجذوب لوگ کھل کر بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرار الہی سے عام آدمی سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کھل کر بات نہیں کرتے کہ اس طرح اسرار الہی نااہلوں پر آشکار کر دیے جائیں تو عام آدمی کا ذہن بھٹک سکتا ہے، اور بہت سے سیکرٹ ایسے ہوتے ہیں جو کھل کر بتائے نہیں جا سکتے، صرف ان کے بارے میں اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ عام حکومتیں بھی سیکرٹ رکھتی ہیں، تم خود جس ادارے سے تعلق رکھتے ہو اسے سیکرٹ سروس کہا جاتا ہے، تم بتاؤ اسے اوپن سروس کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ اس طرح معاملات کو زیادہ اچھے انداز میں چلایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے واقعی بہترین انداز میں مجھے سمجھا دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے ناسمجھی کی وجہ سے حاکم دین صاحب کے اس انداز پر غصے کا اظہار کیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، عمران نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی حاکم دین صاحب کے اشاروں سے مسئلہ حل ہو گیا تھا، اب بھی کوشش کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا اشارے دیے ہیں انہوں نے؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ موتی بھی سمندر سے ملتا ہے اور مونگا بھی۔ لوہے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے لیکن مونگا سیاہ نہیں ہوتا، اور لوہے پر کوئی بھی رنگ کیا جا سکتا ہے اور لوہا تانبا بن جاتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی عجیب سے اشارے ہیں، تم نے ان سے وضاحت نہیں مانگی تھی؟ ڈاکٹر انصاری نے بھی پریشان ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے وضاحت مانگی لیکن حاکم دین صاحب کہنے لگے کہ وہ تو بس رنگریز ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ان اشاروں پر غور تو کیا ہوگا، ڈاکٹر انصاری نے کہا، اور آنکھیں بند کر کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ عمران خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ ذہن میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عجیب الجھے ہوئے اشارے ہیں، ڈاکٹر انصاری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، مجھے یاد آ رہا ہے۔ مجذوب کی باتیں مجذوب ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ یہاں اس کالونی میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے والد کو لوگ مجذوب کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر کی دنیا میں مجذوب رہتے ہیں، لیکن ان سے بات کی جائے تو وہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں۔ میں صبح پارک میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں تو وہ بھی اکثر گھومتے پھرتے مل جاتے ہیں۔ ان کا نام شمس الرحمن ہے۔ ان سے معلوم کیا جائے جیسے ایک سائنسدان ہی دوسرے سائنسدان کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ان اشاروں سے کوئی واضح بات بتا دیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اونچی آواز میں اپنے ملازم اکرم کو آواز دی۔ جی صاحب، ملازم نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اکرم محکمہ انہار کے بڑے آفیسر ہیں کرامت الرحمن صاحب، تم نے ان کی کوٹھی دیکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔
جی صاحب، اکرم نے مختصر سا جواب دیا۔ ان کے والد ہیں شمس الرحمان صاحب، جا کر معلوم کرو کیا وہ گھر پر ہیں یا نہیں، اور اگر موجود ہیں تو انہیں کہنا کہ ڈاکٹر انصاری اپنے ایک مہمان کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ جی صاحب، اکرم نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجذوب کی صحیح تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے دنیا سے یکسر لا تعلق ہوتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی لا تعلقی کی کیفیت میں ہوتے ہیں ورنہ نارمل رہتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ نارمل کا مطلب ہے کہ ہم دنیا داری کے کام کرتے رہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر انصاری بے اختیار ہنس پڑے۔ عام لوگ اس دنیا میں جس انداز میں رہتے ہیں اسے نارمل انداز سمجھا جاتا ہے، جبکہ عام سطح سے بلند سطح کے لوگوں کو نارمل نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلاسفر، شاعر، ادیب، عالم اور ذہنی طور پر عام لوگوں سے بلند ذہنی سطح کے حامل لوگوں کو ایب نارمل یا پاگل کہا جاتا ہے۔ جہاں تک مجذوب کا تعلق ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی مطلب ہے اخذ کیا گیا، کھینچا گیا۔ اصطلاحی طور پر ایسا آدمی جو خدا کی محبت میں اس قدر غرق ہو کر دنیا اور ما فیہا سے کٹ جائے، اور یہ اصطلاح صوفیاء میں استعمال کی جاتی ہے۔ مجھے تفصیل کا تو علم نہیں، لیکن سنا ہے کہ مجذوب وہ ہوتا ہے جسے اس کے ظرف سے بڑھ کر عشق الہی کا جذبہ مل جاتا ہے اور وہ اسے برداشت کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ وہیں رک جاتا ہے، جبکہ آگے بڑھ جانے والوں کے اور لقب ہوتے ہیں جیسے ولی، قطب، غوث وغیرہ۔ یہ سب صوفیاء کی اصطلاح ہیں، روحانی درجات ہیں، اور جہاں تک مکمل جذب کی کیفیت میں رہنا اور بعض کا کبھی کبھی رہنے کے قلبی ظرف پر منحصر ہوتا ہے، جن کا قلبی ظرف قدری وسیع ہوگا ان پر یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوگی، ورنہ عام طور پر وہ اسے برداشت کر لیتے ہیں اور بقول تمہارے نارمل رہتے ہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس میلا سا تھا اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔